الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم شرک کی اقسام میں سے جو پہلی قسم شرک اکبر ہے، وہ شرک اکبر کے اقسام کیا ہے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے شرک کے اقسام کے بارے میں علم حاصل کیا تھا۔ شرک کے دو اقسام تھے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ آج ہم شرک اکبر کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ شرک اکبر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کی تمام عبادات میں کسی کو شرک کرنا وہ بھی شرک ہے۔ کسی ایک عبادت میں بھی کسی کو شریک کر رہا ہے بندہ تو وہ بھی شرک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام عبادتوں میں شرک کرنے کے بعد وہ مشرک ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ کسی عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو بھی اللہ کے لیے بجا لاتا ہے بندہ، پھر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے وہ عبادت، تو وہ شرک ہے، شرک اکبر۔ تو یہ شرک اکبر میں جو پہلی قسم ہے، شرک اکبر کی 4 قسمیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان 4 قسموں میں پہلی قسم یہی ہے دعا کے تعلق سے، کہ جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ دعا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انشاءاللہ پہلی قسم جو شرک اکبر کی پہلی قسم ہے دعا میں کسی کو شریک کرنا، یعنی کسی اور سے دعائیں مانگنا۔ اس کی دلیل ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دعوا إِلَى اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں خالص دین کو اسی کے لیے کر کے، اس کے لیے عبادت کو خاص کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔ نجاہم من البر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون، اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب مشکل وقت پڑتی تھی تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کو پکارتے تھے، اس سے دعا مانگتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا ہم یشرکون، وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو یعنی مددگار یا دعاؤں کا سننے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا کسی اور کو بنانا، یہ شرک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65۔ اچھی طرح سے پڑھیے انشاءاللہ تفسیر کے قرآن میں، جیسے تفسیری قرآن میں جناگڑی رحمہ اللہ علیہ کی ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر، تو اس کا مطالعہ کیجیے، یا احسن البیاں، اگر آپ تفسیر نہیں پڑھی ہیں اب تک تو پہلے تفسیر احسن البیاں پڑھیے، جو سعودی عرب کی مشہور تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، تفسیر احسن البیاں۔ یہ احسن البیاں آپ کو، اگر آپ سعودی میں رہتی ہیں یا دبئی میں ہیں تو وہاں پر امریکہ میں جگہ جگہ ہیں اس کے برانچز، دارالسلام سے لیجیے گا، وہاں پر احسن البیاں آپ کو ملے گی۔ اس میں تفسیر، یعنی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ یہاں اتنی چھوٹی شارٹ میں اس کے ڈیفینیشنز ہم کو معلوم کرنا، مکمل علم نہیں آئے گا، بلکہ مختصر علم ہم حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود سے اسٹڈی کریے گا، احسن البیاں لیجیے گا، پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اور انڈیا میں جو رہتی ہیں، انڈیا میں بھی انشاءاللہ مل سکتا ہے۔ یہاں پر میرے پاس بھی بک سٹال ہے، حلیمہ انٹرنیشنل اسکول ٹولی چوکی حیدرآباد میں، تو یہاں سے بھی آپ اسلامک بکس حاصل کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال ہم جب کوشش کرتی ہیں کہ کچھ ہم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتا ہے اور ہم کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کی تفسیر ضرور پڑھیے گا۔ میں جو آیتیں آپ کو کوٹ کروں گی ابھی شرک کے بارے میں، وہ تمام آیتیں، اور پچھلی میں نے جو آیتیں کوٹ کی تھی ان آیتوں کے بارے میں، چونکہ میں نے ریفرنس دیا ہے آپ کو، اور ریفرنس اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کی تفسیر پڑھیں گھر میں بھی، یعنی آڈیو کو سننے کے بعد بھی اس کا علم حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے بارے میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں یہاں پر فرمائے کہ دعا غیر اللہ سے کرنا، مدد غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اس کے بعد شرک کی دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں نیت اور ارادہ
خسد کرنے میں یعنی نیت کرنے میں، ارادہ کرنے میں شرک کرنا. نیت ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں خسد کو، نیت ارادہ خسد، تو اس میں شرک کرنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16. کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. کیا معنی ہے؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر مرا جاتا ہے، فریفتہ ہوا جاتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ اعمال وہ کریں گے وہ سب برباد ہونے والے ہیں. تو اعمال کب برباد ہوتے ہیں؟ یہ اس کا ترجمہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کا. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی زندگی کو ہی اہمیت دے رہا ہے، اتنی اہمیت دے رہا ہے، اتنی کہ اس کے ہاں آخرت اس کے پیش نظر ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر جب اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، اس کا ارادہ صرف دنیا کمانے کا ہے، دنیا حاصل کرنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں؟ اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ نیت میں شرک ہے. نیت میں شرک یعنی بندہ نیت کرنا چاہیے خالصتاً اللہ کے لیے، یعنی اس کی نیت میں اخلاص ہو. نیت میں اخلاص ہو کہ جو کام کر رہا ہے وہ رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. ایسے نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ مجھے دنیا یہ بھی مل جائے، اور اتنے ارادے کر رہا ہے دنیا کے کہ بس دنیا کی زندگی، اس کی زینت، اسی پر وہ فریفتہ ہو رہا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ من کانا یرید الحیات، ارادہ کرنا. من کانا یرید، جو ارادہ کرتا ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت. جب بندہ زینت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی خوشنمائی کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس میں ایسا لپیٹے جاتا ہے کہ نوفی الیہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی نوفی یعنی اس کی طرف فریفتہ ہو جانا، اسی میں ڈوب جانا، اسی کے پیچھے پڑ جانا، یعنی اس میں پورے طریقے سے ملوث ہو جانا اس کی زینت میں، دنیا کی زینت میں. تو نوفی الیہم اعمالہم، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اعمالہم، ان کے اعمال اسی میں فریفتہ ہو رہے ہیں، فیہا، اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اللہ بھی کیا کرے گا؟ ان کو اعمال کا یہی بھرپور بدلہ دے دے گا. فہم لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یعنی پورا جو بھی دینا ہے پورا دنیا میں ہی دے دے گا اسے، اس بندے کو. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، اس کے لیے آخرہ میں کچھ بھی نہیں ہے، الا النار، سوائے نار کے. اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے شرک سے. دیکھیے یہ بھی شرک ہے کہ بندہ ارادہ یہ کر رہا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا ہی اسے ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور کیا ہوگا؟ وَحَبِطَ، اور حبط کہتے ہیں اکارت ہو جانا، ما صنعوا فیہا، جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، جو کچھ بھی اس کے اعمال تھے، حبط یعنی سیلڈ ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. وباطل ما كانوا يعملون، اور اس کے اعمال پورے باطل ہو جائیں گے، یعنی برباد ہو جائیں گے. تو یہ انجام کس کا ہوتا ہے؟ مشرکوں کا ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے اللہ کی راہ میں. یعنی اللہ کی راہ میں شرک مطلب دیکھیے اب یہاں پر تو کوئی بت نہیں ہے، کوئی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دے کہ کیا چیز ہے. نیت اور ارادہ ہے. نیت اور ارادہ ہے کہ بندہ نیت اور ارادے میں شرک کر رہا ہے. اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں اس کے، ان نیک اعمال میں اس کا ارادہ، اس کی نیت صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے اس کے پیش نظر، اس کے ارادے میں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ شرک اکبر کی دوسری قسم ہوئی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور دو قسموں کے بارے میں علم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.